مالکین کے لیے بھی دعا مانگ لو، قبلہ اول بیت المقدس کے لیے بھی دعا مانگ لو، حرمین شریفین کی سابقہ بہاروں کو بحال کرنے کے لیے بھی دعا مانگ لو، جس کی اولاد نہیں ہے ان کے لیے بھی دعا مانگ لو، جن بچے اور بچوں کے لیے بہتر رشتے نہیں آ رہے ان کے لیے بھی دعا مانگ لو، اپنی بخشش کے لیے بھی دعا مانگ لو۔ میں عرض ہی کر رہا تھا درود شریف بھی دعا ہے اور استغفار بھی دعا ہے۔ درود شریف میں بہت ساری دعائیں ہیں، درود پڑھو، یہ سب دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح درود شریف کے بعد استغفار، یہ بھی بہت ساری دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ سورہ نوح پڑھیے، 29ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ آپ نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، 950 سال تک سمجھاتے رہے، لیکن قوم کا کام تھا، قوم آخر وقت تک مخالفت کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اپنے باپ کا مخالف ہو گیا۔ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنِيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، 12واں پارہ۔ بیٹا بھی نافرمان ہو گیا، بڑا سمجھایا، فرمایا اے میری قوم سمجھ جاؤ، قوم نے سمجھی، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ رب سے معافی مانگ لو، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اب بھی وقت ہے۔ نوح علیہ السلام نے کون سا ان کو عمل بتایا تھا؟ فرمایا تم کون سا کام کرو تمہار اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ فرمایا استغفار پڑھو، اور ایتے 2 ہیں لیکن فائدے اس میں 6 بیان کیے گئے ہیں استغفار کے۔ نوح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جا، توبہ کر لو، ابھی وقت ہے۔ جب توبہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فرمایا توبہ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، توبہ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بارشوں کا نزول کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، توبہ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں برکت بھی ڈال دے گا۔